اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو 56 کے معزز دوستوں، میں ہوں حافظ ایان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کے پھولوں کو اپنے دامن پر سجانے والے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تابع اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے مشہور صحابی رسول سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے رہنے والے تھے۔ آباء و اجداد آتش پرست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی سادہ اور خاموش طبیعت تھے۔ ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے ہر وقت آتش کدے کی آگ روشن رکھنے میں مصروف رہتے، مگر جلد ہی مجوسیت سے بیزار ہو گئے اور دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکل کر شام جا پہنچے، جہاں مختلف دینی و مذہبی رہنماؤں کی صحبت اختیار کر لی۔ ہر مذہبی رہنما یا تو خود یہ وصیت کر دیا کرتا کہ میرے بعد فلاں کے پاس جانا، یا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود پوچھ لیا کرتے کہ اب کس ہستی کی صحبت اختیار کروں۔ جب آپ نے آخری راہب سے پوچھا تو اس نے کہا، اے حق کے متلاشی بیٹے، اس دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کی صحبت میں تمہیں امن و سلامتی نصیب ہو۔ ہاں، نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ جو دین ابراہیمی پر ہوں گے اس مقام کی جانب ہجرت کریں گے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوگا، جہاں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے۔ ان کے درمیان کندھوں کے مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے۔ راہب کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وصیت کو پیش نظر رکھا اور ایک قافلے کے ہمراہ آگے بڑھ گئے۔ راستے میں قافلے والوں کی نیت بدل گئی اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیا گیا۔ تقریباً 10 بار بیچے گئے، بالآخر بکتے بکتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملنے نہ دیا گیا۔ آپ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہے تھے کہ خبر سنی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے کے قریب مقام قباء میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی وقت دل بے قرار ہو گیا، فوراً نیچے تشریف لائے اور خبر لانے والے سے دوبارہ یہ روح پرور خبر سننے کی خواہش ظاہر کی۔ یہودی آقا نے اپنے غلام کا تجسس اور بے قراری دیکھی تو غصے ہو گیا اور ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے کہنے لگا، تمہیں ان باتوں سے کیا مطلب؟ جاؤ دوبارہ کام پر لگ جاؤ۔ آپ دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئے، لیکن متاع صبر و قرار تو لٹ چکا تھا، لہٰذا جو ہی موقع ملا تو تازہ کھجوریں ایک طباق میں رکھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یہ صدقہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم کھا لو، اور خود تناول نہ فرمایا۔ آپ نے دل میں کہا، ایک نشانی تو پوری ہوئی۔ اگلی مرتبہ کھجوروں کا خوان لے کر پہنچے اور عرض گزار ہوئے، یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کھانے کا اشارہ کیا اور خود بھی تناول فرمایا۔ دل میں کہا، دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ اس درمیان آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا، اس لیے فوراً اسلام قبول کر لیا اور اس در کے غلام بن گئے جس پر شاہوں کے سر جھکتے ہیں۔ زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر اور احد میں حصہ نہ لے سکے۔ پھر 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ چاندی کے بدلے آزادی کا تاج سر پہ سجایا اور ایک سرفروش مجاہد کی طرح بعد میں آنے والے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ بھی آپ ہی کا تھا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اپنے وقت کا بیشتر حصہ دربار رسالت میں گزارتے اور فیضان نبوی سے بہرہ مند ہوتے۔ جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے والد کون ہیں تو ارشاد فرماتے، میں دین اسلام کا بیٹا سلیمان ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عرصہ تک مدینہ میں قیام فرمایا، پھر عہد فاروقی میں عراق میں سکونت اختیار کر لی۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مدین کا گورنر مقرر کر دیا۔ گورنر کے اہم اور بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی سادہ زندگی گزاری۔ ایک دن مدین کے بازار میں جا رہے تھے کہ ایک ناواقف شخص نے آپ کو مزدور سمجھ کر اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا، اے صاحب رسول، آپ نے یہ بوجھ کیوں اٹھا رکھا ہے؟
لائیے ہم اسے اٹھا لیتے ہیں۔ سامان کا مالک ہکا بکا رہ گیا، پھر نہایت شرمسار ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی اور سامان اتروانا چاہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تمہارا سامان اٹھانے کی نیت کی تھی، اب اسے تمہارے گھر تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کو محبوب رکھا کرتے، چنانچہ بطور تنخواہ 4 یا 5 ہزار درہم ملتے، لیکن پوری تنخواہ مساکین میں تقسیم فرما دیتے اور خود کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنا کر چند درہم کماتے اور اسی پر اپنا گزر بسر فرماتے۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 رجب المرجب 13 یا 36 ہجری میں اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ مزار مبارک ایران کے شہر مدین، جسے سلیمان پاک بھی کہا جاتا ہے، میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 350 سال جبکہ بعض روایت کے مطابق 250 سال کی طویل عمر پائی۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو بروقت آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔